بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہدایت اور روشنی تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کی سعادت اور تکمیل اخلاق کے لیے اتنے دلائل، آثار، آیات پیدا کی ہیں کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو کتابیں اور معجزات دے کر روانہ کیا تاکہ نسل آدم صحیح راستے پر چلے اور سعادت و کامیابی حاصل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار اور گفتار کے لحاظ سے اسوہ کامل ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انسان کی یہ بدبختی رہی ہے کہ وہ انبیاء کے بجائے شیطان کی اطاعت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فضائل کے بجائے رذائل سے وابستگی اختیار کر لیتا ہے، اور کچھ لوگ تو شیطان کی اس قدر پیروی کرتے ہیں کہ وہ درجہ انسانیت سے نکل جاتے ہیں اور حیوانات سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ انسان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے رسول اکرم نے پوری زندگی جد و جہد کی۔ دنیاوی اور اخروی سعادت کے حصول کے لیے انسان کو کسی نہ کسی معلم کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اپنے طور پر تن و تنہا افراط و تفریط کی راہوں سے بچ کر اعتدال کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ خداوند کریم سب سے بڑا حکیم ہے۔ اس نے تمام انبیاء کا تعارف انسان کے مربی اور معلم اخلاق کی حیثیت سے کرایا ہے تاکہ اس کی مخلوق انبیاء کی پیروی کرے اور برائیوں سے دور رہ کر دونوں جہانوں کی سربلندی حاصل کرے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ ہے کہ جس کا نام ہی قصص ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کو داستان و حکایت کی ضرورت ہے۔ پورے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر انبیاء، بادشاہوں اور قوم و ملت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ایک سورہ کا نام ہی قصص رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے جنگ، صلح، خاندانی، اجتماعی اور عقیدتی مسائل کو بھی قصوں اور داستانوں کے انداز میں بیان کیا ہے تاکہ ان قصوں سے لوگ ترقی اور تنزلی کے اسباب سے واقفیت حاصل کر سکیں۔